اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 22 کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے، ہم اسے اس کا اجر دوہرا دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو نرم بات نہ کرو جس سے بیمار دل والا شخص امید لگا بیٹھے، اور معروف بات کہو، اپنے گھروں میں قرارگاہ بناؤ، اظہار زینت نہ کرو جیسے پہلی جاہلیت کا اظہار زینت تھا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور اس کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت سے پڑھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر دیا۔ اور کسی مومن یا مومنہ کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے تو وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار رکھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور جب تو اس شخص سے کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پر روک رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے کہ جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ بس جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، اور نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ اللہ کا طریقہ اس سے پہلے لوگوں میں گزر چکا، اور اللہ کا حکم ایک اندازہ ہے جو مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں، اور وہ مومنوں پر خوب رحم فرمانے والا ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ۔ تو مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ آپ کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی اذیت رسانی کو نظر انداز کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، اللہ کافی ہے جو کارساز ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور انہیں چھونے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تم پر شمار کرنے کے لیے کوئی عدت نہیں، بس انہیں تھوڑا فائدہ دے کر بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کی جن کو تو نے ان کے مہر دے دیے اور جن کے مالک آپ کے داہنے ہاتھ ہوئے، اس میں جو اللہ نے آپ پر لوٹایا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ پھپھو کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومنہ عورت جس نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ اگر نبی چاہیں کہ اس سے نکاح کریں، سوائے مومنوں کے یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے۔ ہم نے جان لیا جو ان کی بیویوں کے معاملے میں ہم نے ان پر فرض کیا، اور جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ جسے چاہیں ان میں سے دور کر دیں، جسے چاہے اپنے پاس جگہ دیں، جسے چاہے آپ نے اسے الگ کر دیا ہو آپ اسے طلب کر لیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غمگین نہ ہوں، اور جو آپ نے ان سب کی سب کو دیا ہے وہ راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں،
اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ کوئی اور بیویاں ان کے بدلے بدل لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، مگر جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہوں اور اللہ خوب نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، مگر پکنے کے انتظار میں داخل نہ ہو، اور جب تم بلائے جاؤ تب داخل ہو، اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اور باتوں کے لیے دل لگانے کو وہاں نہ بیٹھ رہو۔ یہ چیز نبی کو ایذا دیتی ہے، وہ تم سے شرماتا ہے اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو اور نہ اس کی بیویوں سے اس کے بعد نکاح کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ان پر کوئی گناہ نہیں ان کے باپوں کے سامنے آنے میں، نہ ان کے بیٹوں کے، نہ بھائیوں کے، نہ بھائیوں کے بیٹوں کے، نہ بہنوں کے بیٹوں کے، اور نہ اپنی ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے۔ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خوب گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کمایا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا اور کھلا گناہ کمایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں، یہ قریب تر ہے اس سے کہ وہ پہچان لی جائیں تو ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر منافق باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور شہر میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، تو ہم ان پر آپ کو غالب کر دیں گے، اور وہ آپ کے ہمسائے میں نہ رہیں گے مگر تھوڑا۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور بری طرح قتل کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس سے پہلے بھی جو پہلے گزر چکا، اور آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کیا چیز آپ کو بتائے شاید کہ وہ قریب ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہیں ہمیں راہ سے گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح موسیٰ کو انہوں نے اذیتیں دی تو اللہ نے اسے بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت باعزت تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اسے اٹھائیں، اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بہت ظالم اور بہت جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب کرے، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، اور اللہ مومن مردوں اور عورتوں پر مہربان ہو جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب مکمل ہوئی۔ سورہ سبا کا آغاز ہے، اس کے 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے وہ سب کچھ ہے، اسی کے لیے آخرت میں سب تعریف ہے۔ وہ خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی اس سے چھپ نہیں سکتا، نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا، مگر واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے تاکہ وہ بدلہ دے
ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ اور جو ہماری آیات میں اس کو عاجز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور جو دیکھتے ہیں کہ علم دیے گئے ہیں اور جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا بہت زبردست خوب تعریف والا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے بے شک تم نئی پیدائش میں آؤ گے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھر لیا یا اسے کوئی جنون ہے؟ بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے سامنے اور اپنے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ اگر ہم چاہیں تو زمین میں انہیں دھسا دیں اور اگر چاہیں تو ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں؟ بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرے بناؤ اور ہلکے پر اندازے رکھو اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، اس کی صبح و شام کی مسافت 1 ماہ کی تھی۔ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے اس کے لیے بہا دیے، اور جن جو اس کے لیے اپنے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ جگائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے اور بڑے بڑے لگن حوض کی طرح اور گڑی ہوئی دیگیں۔ تو اے آل داؤد عمل کرو، اور کم ہی لوگ میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کو مقرر کر دیا تو اس کی موت کی خبر صرف زمین کے کیڑے کو دی جو اس کا عصا کھاتا رہا۔ بس جب وہ گر گیا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ علم رکھتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ البتہ تحقیق سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی ہے، اس کے دائیں اور بائیں طرف باغ تھے۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، اس کا شکر کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب خوب بخشنے والا ہے۔ بس وہ منہ موڑ گئے تو ہم نے ان پر بند توڑ کر عذاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے لیے ان کے باغوں کو بدل کر بدمزہ پھلوں والے باغ دیے اور چھاؤ اور بیری کے تھوڑے درخت۔ اسی طرح ہم ناشکری کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے درمیان اور برکت والی بستیوں کے درمیان نمایاں ظاہری بستیاں کر دی اور دور کی مسافت کہ اس میں دن اور رات امن کی حالت میں سفر کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے سفروں میں دوری ڈال دی، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کی باتوں کو فسانے بنا دیا اور ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے چند مومنوں کے۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کوئی واضح غلبہ نہ تھا، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے متعلق میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے اللہ کے سوا ضامن بنایا، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور ان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی ان کے لیے اس میں کوئی مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا؟ تو فرمائے گا تمہارے رب نے کیا۔ کہیں گے حق ہے اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ تو کہہ دیجئے اللہ، اور بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا کھلی کھلی گمراہی میں۔ کہہ دیجئے کہ تم نہیں پوچھے جاؤ گے جو ہم نے جرم کیا، اور ہم تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور مجھے دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا لیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہی ہے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے 1 دن کا وعدہ ہے، نہ تم اس سے 1 گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ جو اس سے پہلے ہے اس پر۔ کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم
ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے بعض کی طرف بات کو لوٹائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، اگر نہ ہوتے تم تو ہم مومن ہوتے۔ تو وہ تکبر کرنے والے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم ہی مجرم تھے۔ تو کمزور کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہ دن اور رات کی چال تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور ہم اس کے شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ جو عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی ہے جو جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں امن میں ہوں گے۔ اور جو ہماری آیات میں عاجز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اسے اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے تو فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ ہیں جو صرف تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے بھی اکثر ایمان لانے والے تھے۔ تو آج کے دن ان کے پاس کسی کے لیے نفع کے مالک نہ ہوں گے نہ نقصان کے، اور ہم جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں کہیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے کہ تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے مگر یہ ایک ایسا شخص جو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں کہتے تھے کہ جب ان کے پاس آیا یہ واضح جادو ہے، اور ہم انہیں کچھ کتابیں دیں گے وہ انہیں پڑھتے ہوں گے، اور ہم نے ان کی طرف اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا اور وہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ بے شک میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے، پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں بلکہ وہ تمہیں اس عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب حق کو ڈالنے والا ہے اور وہ علم غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ ابتدا کرتا ہے اور نہ ہی وہ اعادہ کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بھٹک گیا تو بے شک میں اپنی جان پر بھٹکتا ہوں، اور اگر میں راہ پا گیا تو وہ اس ہدایت پر ہے جو میرے رب نے میری طرف وحی کی، بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جائیں گے تو ان کے لیے کوئی بچنا نہیں ہوگا، اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور ان کے لیے ایمان کا حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے اس کا انکار کیا، اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے، اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اور ان کی خواہشوں کے درمیان جیسے اس سے پہلے ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک وہ بے چین کر دینے والے شک میں تھے۔ سورہ فاطر کا آغاز ہے، اس کے 5 رکوع 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو بنانے والا ہے۔ ایسا پیغمبر جن کے 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو لوگوں کے لیے
رحمت کو کھول دے کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو، خود پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں نہ ڈالے، اور اللہ کے بارے میں کوئی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، بے شک وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ تم لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا بس جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال کو زینت دی گئی پھر وہ اسے خوبصورت دیکھے؟ تو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو آپ کی جان ان پر حسرت کر کے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف بھیجتے ہیں، اور زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندہ کرتی ہے، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے سب عزتیں ہیں، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال اسی کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور جو برے عمل کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے لیے جوڑے بنائے، تو کوئی مادہ نہیں اٹھاتی اور نہ جنم دیتی مگر اس کا علم اسے ہے، اور نہیں کوئی عمر دیا ہوا عمر دیا جاتا اور نہ اس کی عمر سے کچھ کم کیا جاتا ہے، مگر یہ کتاب میں ہے اور اللہ پر آسان ہے۔ اور تو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار پانی ہے، اور دوسرا نہایت تلخ اور کھاری ہے۔ تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس سے پہننے کو زیور نکال لیتے ہو، اور آپ کشتیوں کو دیکھتے ہیں جو پھاڑنے والی ہیں تاکہ اس سے فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنے وقت مقرر پر چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اس کے سوا جس کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو خوب خبر رکھنے والے کی مانند آپ کو کوئی خبر دے ہی نہیں سکتا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف پکارے گی تو اس سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اگرچہ قرابت دار ہو۔ بے شک آپ انہیں ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ اندھیرے اور نور، اور نہ سایہ اور نہ ہی دھوپ، اور نہ ہی زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے سناتا ہے جسے چاہے، اور آپ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ سنا نہیں سکتے، نہیں ہیں آپ مگر ڈرانے والے۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہر امت سے ایک ہی ڈرانے والا گزرا ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے تو اس سے پہلے انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا جو ان کے پاس رسول آئے۔ ان کے پاس واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل نکالے، اور ان پہاڑوں میں سے جو کچھ سفید ہیں کچھ سرخ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ کے کالے، اور انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہیں مگر اس کے علماء بندے، بے شک اللہ بہت زبردست بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جو تباہ نہیں ہوگی، تاکہ ان کا اجر انہیں پورا پورا دے، اور اپنے پاس سے فضل بھی، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی یہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، تو ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ میانہ رو، تو ان میں سے
جو بھلائیوں پر سبقت لے جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے اور موتی کے ہوں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، وہ جس نے ہمیں دائمی قیام گاہ میں اتارا جس میں ہمیں کوئی مشقت نہیں پہنچے گی نہ تھکاوٹ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں، وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کہ ہم اس کے سوا عمل کریں جو ہم کرتے تھے۔ تو اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ اس میں نصیحت پکڑتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ تو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تو جو کفر کرے گا اسی پر اس کا کفر ہے، اور اللہ کافروں کو کفر کے علاوہ کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا سوائے ناراضگی کے، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی اور وہ اس سے واضح دلیل پر ہیں؟ بلکہ نہیں، ظالم ان کے بعض سے صرف فریب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان دونوں کو اس کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا۔ بے شک وہ بہت حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی سخت ترین قسمیں کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو انہوں نے اسے نفرت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، زمین میں تکبر اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا، اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز بدلنے والا نہ پائیں گے، اور آپ اس ہرگز نہ پائیں گے کہ اللہ اپنے طریقے سے پھرنے والا ہے۔ کیا بھلا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے؟ اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں، بے شک وہ خوب جاننے والا قدردان ہے۔ اور اگر لوگوں کو اللہ ان کی کمائی کے سبب پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، بس جب ان کا وقت مقررہ آئے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز ہے، اس کے 5 رکوع 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ انک لمن المرسلین، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غافل ہیں۔ البتہ تحقیق ان کی اکثریت پر یہ بات سچ ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دی ہے، جو ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار بنا دی، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ دیکھ نہیں پاتے، اور ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ تو اسے ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، رب سے، رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہو، بس انہیں مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری دے دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز ہم نے اس کا شمار ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے۔ ان کے لیے ایک ایسے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ہم نے اسے تیسرے کے ساتھ قوت دی۔ انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، یعنی ایک انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم
تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، کیا تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، اور پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ 22ویں پارے کا اختتام سورہ یاسین چل رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے پارہ میں مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔